آج کی ایپیسوڈ دوبارہ سے کافی افسردہ کر دینے والی ہے۔ ایک جوان بیٹا جو شہادت کے بعد گھر آتا ہے، ماں اس کا وجود لپٹا ہوا دیکھتی ہے سبز ہلالی پرچم میں۔ ایک مومنٹ جو اس کے لیے فخر کا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اپنی جان جو ہر فوجی کی خواہش ہوتی ہے وار دی اور شہادت نصیب ہوئی۔ اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی مومنٹ پہ وہ ایک ماں ہے، اپنے لختے جگر کو اپنے سے دور ہوتا دیکھ کر تڑپ کر بھی رہ جاتی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں ایک جھلک آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب ہمارے فوجی، جانباز، بہادر فوجی اپنے وطن پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ گھر کو لوٹ کر آتے ہیں، وہ جو فتح یاب لوٹ کر آتے ہیں، تو گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو اس وقت ایک اچھے موڈ میں ہیں اور کچھ ہلکا پھلکا سننا چاہ رہے ہیں تو وہ کوئی اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ یقیناً اپسیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں بتائی جا رہی۔ اٹس ویری ریئل، اٹ ہیپنس نیچرلی۔ جو ہیومن ایموشنز ہیں، جب بھی ایسا کوئی واقعہ سانحہ اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے تو ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اپسیٹ نہیں ہونا چاہتے تو آپ یہاں سے اس ویڈیو کو آگے نہ دیکھیں۔ اور یہاں پہ مجھے نور جہاں کا وہ گیت یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، اے شیر بہادر غازی نے، اے شیر بہادر غازی نے، اے کسی کولو بھی ہرتے نہیں، اے نہ دشمن کولو کی ڈرنا، اے موت کولو بھی ڈرتے نہیں، اے اپنے دیس دی عزت تو جان اپنی دیندے وار کڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے۔ اے سودا نقد بھی نہیں ملتا تے تو لبتی پھرے ادھار کڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور چند گھنٹے پہلے جو گھر خوشیوں سے گھرا ہوا تھا وہاں اب ماتم ہو رہا تھا۔ ایمبولینس کی آواز پر گیٹ کھلا تھا اور ایمبولینس اندر داخل ہوئی تھی اور ایک باکس نکالا گیا تھا۔ سبز ہلالی پرچم سے وہ ڈھکا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک وجود تھا، وہ جو سب کی جان تھا، وہ جس کے کہکہوں سے یہ گھر گونجتا تھا۔ وہ اب ایسے آیا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا تھا اور وہ لڑکھڑاتے اور شکستہ قدموں سے نیچے اترا تھا اور لرزتے قدموں سے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جوان بیٹی کی شہادت کی خبر کیسے انہیں دیتا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی وہ عورت عزم و حوصلے کی ایک زندہ مثال لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس عورت کو سیلیوٹ کیا اس نے۔ وہ سلام تھا ایک ایسی ماں کو جس نے ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا کیا تھا، اور ایک ایسی ماں کو جو اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لٹا کر بھی بڑے فخر سے وہ پرچم چوم رہی تھی۔ کل اس نے نکاح کے وقت بھی ایسے اپنے اسی بیٹی کی پیشانی چومی تھی، اور ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اسی بیٹے کی شہادت پر اسے پیش کیے والے پرچم کو چوم رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ اس دھرتی کی ماؤں میں اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے، اور اب وہ میت کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ قریب پہنچ کر وہ لڑکھڑائی تھیں اور اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔
چاہے کچھ بھی تھا، تھی تو وہ ماں نا۔ کہاں آسان ہوتا ہے جوان بیٹی کی خون میں لتی پتی گولیوں سے چھلنی لاش دیکھنا۔ اور وہ آنکھیں بند کیے انہیں تھامے کھڑا تھا۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے اس حال میں دیکھے۔ وہ اپنے پاس کھڑی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اپنا سب کچھ لٹا کر کھڑی تھی، اور چند لمحوں میں صدیوں کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر چھا چکی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے، اور سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ ان کے کانوں میں کچھ الفاظ گونجنے لگے جو پرسوں پہلے ہی ان کے بیٹے نے کہے تھے کہ امی میں کل پہنچ جاؤں گا، یقین مانیے میں اپنے نکاح میں ضرور شامل ہوں گا۔ اور زندگی سے بھرپور شرارت بھری آواز فون کے ذریعے اس عورت کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور انہوں نے بھی مسکرا کر اس وقت جواب دیا تھا کہ تم فوجیوں کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہوتا نا، کب ڈیوٹی پر بھاگ جاؤ۔ اور اس نے جواب میں کہا تھا کہ امی یہاں جتنے دوست میرے نکاح میں شامل ہونے کو تیار بیٹھے ہیں نا، یقین جانیے میری بارات ایک ملٹری بارات کہلائے گی۔ اور وہ بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور سوچوں کے در بند ہوئے تو سامنے کا منظر پھر واضح ہوا، اور اس نے دیکھا کہ واقعی سامنے سب باراتی ہی تو آئے تھے اس کے بیٹے کے۔ سامنے خاکی وردی میں ملبوس ان کے بیٹے کے دوست کھڑے تھے، اور اب سسکی کی صورت میں ان کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے کہ دیکھو میرے حیدر کے باراتی آئے ہیں۔ یہ الفاظ نکلے تھے، اور ہادی نے دکھ کی شدت سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور اس نے آگے بڑھ کر سعدیہ بیگم کو ساتھ لگایا۔ ہادی بیٹا دیکھو تو میرے حیدر کے باراتی آئے ہیں، اور دیکھو کیسے سج رہے ہیں وہ، اور میرے حیدر کو تو دیکھو، اس پر بھی تو وردی جچتی ہے نا، اسے کہو وہ اٹھ کر دیکھے۔ وہ ہادی کے ساتھ لگی اب رو رہی تھیں۔ اب ہر ایک آنکھ وہاں پہ اشکبار تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا وہ دیکھو اس کی دلہن کو دیکھو ہادی، حیدر سے کہو نا کہ وہ اداس ہے، اس کی دعا اداس ہے۔ اور حیدر تو بنا کہے اس کے دل کا حال جان لیتا تھا نا، تو اب کیوں اس کی ایسی حالت پر بھی وہ نہیں آ رہا؟ انہوں نے سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ہادی کی نظریں سامنے کو اٹھی تو دل چاہا جا کر گریبان سے پکڑ کر حیدر کو جھنجھوڑے اور پوچھے اس سے کہ جب جانا ہی تھا تو کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا۔ دعا کی اجڑی حالت دیکھ کر اب ہادی کا دل پھٹ رہا تھا۔ جنازہ سامنے رکھا گیا تھا، اور سعدیہ بیگم بھی حیدر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی نے ایک نظر اس پرچم میں لپٹے چہرے کو دیکھا۔ ہادی نے نظریں ہٹا لیوں، پھر دعا کی طرف گیا۔ وہ خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی، اور ہادی نے آگے بڑھ کر اسے پکارا دعا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ دعا، ہادی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جھنجھوڑا، اور اس نے ہادی کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اسے جانتی نہ ہو، اور یہ اس کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ آ گیا ہے کیا؟ سوال تھا یا پھر دو دھاری تلوار جس نے پل کے پل ہادی کا دل چیر کر رکھ دیا تھا، اور ہادی نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کسی بے جان شے کی طرح گرتی اٹھتی اس کے ساتھ چل پڑی،
اور حیدر کے جست خاکی کے سامنے پہنچ کر ہادی رک گیا اور دعا کو آگے کی طرف بھیجا، اور وہ پھر خود اپنا رخ باہر کی طرف کیے کھڑا ہو گیا۔ اب ایک آواز ہادی کے کانوں میں گونجی تھی کہ میں دعا کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں ہادی، میں چاہتا ہوں اس کی زندگی سے ہر کانٹا چن لوں اور ہر دکھ سمیٹ لوں اور کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں۔ اور پھر ہادی نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ تم نے تو آنسو اس کا مقدر بنا دیے حیدر۔ اور پھر سسکی کی صورت میں حیدر کا نام دعا کے ہونٹوں سے ادا ہوا تھا۔ اس کے پاس گئی اور اسے پکارنے لگی، حیدر۔ وہ ابھی بھی نکاح کے اس سفید جوڑے میں ملبوس تھی، اور وہ کہنے لگی، تم ابھی تک کیوں سو رہے ہو؟ اٹھو نا اور دیکھو کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ یہ دیکھو نا میری مہندی کا رنگ کتنا گہرا ہے، اور تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ گہرا نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سامنے کیا، اب مسکرا رہی تھی۔ حیدر آنکھیں کھولو نا، دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، بتاؤ۔ وہ اس پر جھکی بھی تھی اور اس کی آنکھوں پر، بکس پر لگے شیشے پر ماتھا ٹکا کر وہ گویا اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، ابدی نیند۔ ہادی بھائی، وہ پلٹ کر ہادی کی طرف آئی اور ہادی اس لمحے سے ہی تو بچنا چاہ رہا تھا۔ ہادی بھائی، آپ اس سے کہیں نا کہ یہ اٹھے، اور یہ میری بات ہی نہیں مان رہا۔ لیکن آپ کی بات تو کبھی نہیں ٹالتا نا وہ، تو آپ آئیں اور اسے کہیں کہ اٹھے اور آنکھیں کھولے، مجھے دیکھے، میں منکوہا ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ وہ اب بھی مجھ سے زیادہ آپ ہی کی بات مانتا ہے، آپ ہی سے محبت کرتا ہے، میں جانتی ہوں۔ آپ کہیں گے نا تو وہ مان جائے گا۔ وہ ہادی کے بازو پکڑے اسے ساتھ لے جا کر کھڑا کر رہی تھی، اور پھر دعا اس سے کہنے لگی، دیکھو حیدر، میں بہت بڑی سفارش لے کر آئی ہوں، اب تو تمہیں اٹھنا ہی پڑے گا نا۔ میں جانتی ہوں کہ تم ہادی بھائی کی بات نہیں ٹالو گے۔ اور ہادی کے سینے میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دعا، ہادی نے اسے پکارا، لیکن وہ جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ حیدر، اب آنکھیں کھولو نہ، دیکھو ہادی بھائی آئے ہیں، اٹھ بھی جاؤ اب۔ وہ ہادی کی بات نہیں سن رہی تھی اور ہادی نے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ دعا، وہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، اب وہ کبھی نہیں آئے گا اب۔ ہادی نے اسے جھنجھوڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری اور اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ ہادی کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے کو ہٹی تھی اور سر کو مسلسل نفی میں ہلا رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو، بلکہ یقین کرنا ہی نہ چاہ رہی ہو۔ اور پھر پلٹ کر اس نے حیدر کو دیکھا۔ ہادی نے اسے تھامنا چاہا، لیکن اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا اور قدم پیچھے کو بڑھ رہے تھے اس کے۔ ہادی نے اسے پکارا کہ دعا رکو، اور اب کی بار وہ چلائی تھی اور اس نے کہا، مت کہیں مجھے دعا، مت کہیں مجھے دعا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ارے میں تو بد دعا ہوں، ہاں بد دعا ہوں، دعا نہیں ہوں میں۔ اور وہ پورے زور سے چلائی تھی۔ پھر ہادی آگے کو بڑھا، میری نظر لگ گئی اسے بھائی، میرے حیدر کو میری ہی نظر لگ گئی۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا کل، اتنا پیارا کہ اسے میری نظر لگ گئی۔ اب وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، اور پھر وہ آگے بڑھی اور حیدر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ رنگ مجھے نہیں پہننا، یہ رنگ اچھا نہیں ہے، مگر تم نے یہ ماتمی رنگ پہنا کر میری زندگی کو ہی ماتم کر دیا۔ اب اس سے گلہ کر رہی تھی۔
ارے اتنے سنگ دل تو تم کبھی بھی نہیں تھے. تم نے قدم قدم میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا اور ابھی تو سفر شروع کرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر راستہ بدل کر چلے گئے تم. حیدر، کیا میرے آنسو بھی دیکھ کر تمہارا دل نہیں کانپتا؟ تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں میری آواز نہیں سن رہے تم؟ ارے تم تو ہادی بھائی کی آواز سن کر نہیں اٹھ رہے. کون سی غلطی کر دی اب میں نے؟ اس شیشے کی بنی اسکرین کے اوپر سے ہی ہاتھ پھیر کر گویا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. تم نے مجھے کبھی نہ رلانے کا وعدہ کیا تھا حیدر. تم نے تاعمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا. تو کیوں وعدہ خلافی کی تم نے؟ کیوں جھوٹے وعدے کیے مجھ سے؟ تم تک تو ہادی بھائی کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی، تو خود ہی بتاؤ کہ کون سی سفارش لاؤں اب میں؟ کس سے کہوں کہ تمہیں آواز دے تو تم آنکھیں کھولو گے؟ تو تم لوٹ آؤ گے کیا؟ وہ اس پر جھکی سے سوال کر رہی تھی اور پھر یکدم پلٹی اور بھاگ کر ہادی کے پاس پہنچی. ہادی بھائی، سعد کہاں ہے؟ اس سے لے کر آئیں، اس کی بات سنے گا. حیدر سب سے زیادہ پیار اسی سے کرتا تھا، وہ کبھی اس کی بات نہیں ڈالے گا. سعد کو بلائے نہ ہادی بھائی، اس سے کہیں آ کر حیدر سے میری سفارش کرے. آپ مجھے سعد کے پاس لے چلے، میں خود اس سے کہوں گی. اور اب دعا دیوانگی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی اور ہادی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے پاس دعا کو تسلی دینے کے لیے الفاظ تھے ہی نہیں، اور دنیا کو کوئی بھی شخص اس وقت اس کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا. نکاح کے چند ہی گھنٹوں کے بعد جس کے مجازی خدا کا سبز پرچم میں لپٹا جستے خاکی اس کے سامنے موجود تھا، اس سے کیسے تسلی دی جا سکتی تھی؟ اور دعا پلٹ کر حیدر کے پاس پہنچی تھی اور پھر فرش پر بیٹھ کر حیدر کو دیکھنے لگی، اس سے باتیں کرنے لگی. دیکھو، میں نے تمہاری پسند کا جوڑا پہنا ہے، اور یہ میری مہندی تو دیکھو، تمہیں پسند ہے نا؟ میں اب ہمیشہ مہندی لگائے رکھوں گی، اور یہ سفید رنگ تمہیں پسند ہے تو میں یہ بھی پہنوں گی. اور یہ چوڑیاں دیکھو نا، تم نے مجھے دلائی تھی، اور اب میں نے کہا تھا کہ میں نہیں پہنوں گی، لیکن دیکھو نا، میں نے چوڑیاں بھی پہن لی ہیں تمہاری پسند کی. اب تو مان جاؤ. ہاں، میں تم سے لڑوں گی بھی نہیں حیدر، میں وعدہ کرتی ہوں، تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گی. تم آنکھیں کھول لو نا بس، پلیز حیدر، آنکھیں کھولو. وہ منت کر رہی تھی اس کی، جیسے کسی روٹھے کو منا رہی ہو. یا اللہ، وہ چہرہ اوپر کو کیا، اب چیخی تھی. اللہ جی، میں نے اپنی ہر دعا میں اس شخص کا ساتھ مانگا، میں نے ایک محرم رشتہ مانگا، ساری زندگی کا ساتھ مانگا، تو کیوں آپ نے اسے مجھ سے چھین لیا؟ کیا کمی آ جاتی آپ کے خزانے میں اگر آپ اپنی اس ساری دنیا میں سے صرف اس شخص کو میرا کر دیتے، اسے میرا بنا دیتے اگر آپ؟ تو کیا قیامت آ جاتی؟ اس کا دوپٹہ اب زمین پر گر گیا تھا اور وہ شکوہ کناں تھی اس رب کائنات سے. ہر کون اب اسے بتاتا کہ جسے وہ مانگ رہی تھی وہ اپنے لیے ہر پل شہادت کی موت مانگتا تھا. اس کی دعا قبول ہو گئی اور اسے شہادت نصیب ہو گئی. اب اٹھ کر سعدیہ بیگم کے پاس گئی اور پھر پاس بیٹھی راشدہ بیگم کے ہاتھ اس نے تھامے. آپ دونوں دعا کریں نا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے حیدر کو مجھے لوٹا دیں. وہ ان کے ہاتھوں کو پیالہ بنائے ان دونوں سے کہہ رہی تھی،
اور اس کی حالت دیکھ کر سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ان کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ تبھی ایک منظر یادوں کے پردے پر لہرایا۔ حیدر ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امی میں تو دعا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، جب وہ روتی ہے نا تو اسے دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ وہ سامنے دعا کو روتے جب دیکھ رہی تھی تو انہیں احساس ہو گیا کہ اس کی محبت کی سچائی کا، وہ واقعی اب سانس نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دعا کو گلے لگایا تھا اور دعا ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور آنسو کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہاں موجود ہر شخص ہی اس کی حالت پر غمگین تھا۔ ہادی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اندر کو بڑھا۔ ہر کمرہ اس نے کھول کر دیکھا اور ہر طرف ڈھونڈ کر وہ ڈھونڈ رہا تھا ماہی کو۔ پھر وہ ٹیرس کی طرف جا رہا تھا، تبھی ایک دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم تھمے اور پھر وہ خود بخود قدم اس سٹور روم کی طرف اس کے بڑھے۔ اور اب حیدر کی آواز ہادی کے کانوں میں گونجی تھی کہ وہ ایسی ہی ہے، ابھی بھی جب ڈر جاتی ہے نا یا پھر ناراض ہو جاتی ہے تو جا کر سٹور روم میں نا چھپ جاتی ہے۔ اور واقعی جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک کونے میں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور ہادی کو دیکھ کر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور وہ ہادی سے کہنے لگی کہ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بھی ایسی بات مت بتانا جو میں سن نہ سکوں یا پھر برداشت نہ کر سکوں۔ اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی اور ہادی کا دل درد سے بھر گیا تھا۔ ہادی آگے کو بڑھا اور وہ کہنے لگی چلے جائیں ہادی، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز چلے جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے کچھ مت کہیے گا، میں کچھ نہیں سن سکوں گی اور نہ ہی میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ چلا رہی تھی اور ہادی آگے بڑھ کے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور بنا ایک لفظ کہے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور پھر بہت سے آنسو اس کے گریبان کو بھگو رہے تھے۔ اور پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں آج پھر سے یتیم ہو گئی ہادی، ماہین کی آواز پر ہادی کا دل چاہا ساری برداشت، سارا صبر پس پشت ڈال کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ میرے بھائی زندہ ہے نا ہادی، ایک بار بس ایک بار بول دیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بچوں کے سے انداز میں روتے ہوئے ضد کر رہی تھی۔ ہادی اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو پھر بھی صرف ایک بار بول دو کہ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ کہہ دو ہادی کہ یہ سب ایک برا خواب ہے اور میں آنکھیں کھولوں گی تو سب ٹھیک ہو چکا ہوگا پہلے کی طرح۔ حیدر بھائی میرے سامنے کھڑے ہوں گے نا مجھے ستانے کے لیے، جاؤ نہ ان سے کہو کہ ان کی ماں ہی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہادی، انہیں کہو کہ وہ آ جائیں اپنی ماں ہی کے لیے۔ ہادی کا حوصلہ اس وقت لاجواب تھا، لیکن وہ مرد ہونے کے باوجود اس وقت سب کے کڑے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اسے اٹھ کر ایک بار دیکھ لو ماہی، پھر شاید، اور وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا اور ماہین کرنٹ کی سی تیزی سے اس سے الگ ہوئی اور پھر باہر کو بھاگی۔ حیدر کے جنازے کے قریب جا کر وہ پہنچی اور پھر رکی، اور پھر وہاں کھڑی اس سے شکوہ کرنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ساری زندگی سایہ بن کر ساتھ رہیں گے اور پاپا کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیں گے، لیکن دیکھیں آپ نے تو اپنا سایہ بھی چھین لیا ہے مجھ سے بھائی۔ کیا میں اتنی بد نصیب ہوں کہ میرے نصیب میں کبھی اپنوں کا پیار لکھا ہی نہیں ہے؟ بھائی آپ کی ماں ہی آپ کو بلا رہی ہے، لوٹ آئے نا بھائی۔ وہ چلا رہی تھی اور ہادی نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، لیکن اس نے ہادی کے ہاتھ جھٹک دیے
اسی لمحے سے خوف آتا تھا مجھے، اسی لیے کہا تھا کہ مت جائیں آرمی میں، اسی وجہ سے میں ڈرتی تھی اور مجھے خوف آتا تھا اس وقت سے۔ دشمن کی قطاروں میں کھڑے ظالموں کو کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ان وردی والوں کو جنہیں وہ مار رہے ہیں ان کے گھروں میں کتنی آنکھیں ان کی منتظر ہوتی ہیں؟ کیوں انہیں خوف نہیں آتا اور کیوں انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بھی کسی کے بیٹے اور کسی کے بھائی ہوتے ہیں؟ کیا ان کا خون اتنا سستا ہے کہ یوں بہا دیا جائے؟ وہ رو رہی تھی اور آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ آج مان لیں، آج دیکھ لیں آپ کہ میرا خوف بے وجہ نہیں تھا، ایسے ہی نہیں ڈر لگتا تھا مجھے۔ وہ ہادی کو گریبان سے پکڑ کر اب حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی، دیکھ رہے ہیں نا آپ، اسی بات کا خوف تھا مجھے، اور آپ دونوں یہ کہتے تھے کہ یہ خوف بے وجہ ہے۔ نہیں، میرا خوف میرا وہم نہیں تھا، میرا ڈر سچ ثابت ہوا نا، میرا بھائی بھی چھین لیا گیا مجھ سے۔ میرا پیارا بھائی، میرے حیدر بھائی، میرے بھائی۔ اور باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے اور وہ ہادی کی بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ ہادی نے بے بسی سے پہلے اسے دیکھا، پھر ایک نظر دعا کو دیکھا، اور پھر نظریں حیدر کے چہرے پر جمائی، ایسی نظریں جن میں شکوہ تھا، گویا حیدر سے پوچھ رہا ہو کہ مجھے اس امتحان میں ڈال کر خود کہاں چلے گئے ہو حیدر؟ اور پھر ہادی نے ماہین کو اندر کمرے میں جا کر لٹا دیا اور اس کی کولیگز کو وہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ ہادی باہر کھڑا تھا اور کور کمانڈنٹ اور یونٹ کمانڈنٹ بھی اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ہادی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ فیصلہ میجر حیدر کا اپنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سر، اس نے مرنے سے پہلے کرنل خالد کی موجودگی میں اپنا کنسنٹ دیا تھا اور خود کنسنٹ فارم بھی سائن کیا تھا۔ اور ہادی بڑے ہی دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، زندہ رہ کر وہ ملک کی خدمت کرتا رہا اور اپنی جان بھی اس ملک کی خاطر ہار کر، شہادت کے بعد بھی اس نے اس ملک کی خاطر قربانی دی، ایسی قربانی جو تا عمر یاد رکھی جائے گی، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ کرنل خالد کے الفاظ پر ہادی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر میت کی جانب بڑھ گئے۔ دعا، ہادی کے پکار پر اس نے سر اٹھایا اور وہ سر جھکائے حیدر پر جھکی اس کی بند آنکھوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ ابھی وہ آنکھیں کھول دے گا۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب وہ آنکھیں کھولے گا، اور تبھی ہادی اس سے کہنے لگا کہ دعا، وقت ہو چکا ہے، ہمیں اب حیدر کو لے جانا ہوگا۔ اور اس کی بات پر تو دعا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا شکوہ تھا کہ ہادی اسے نظریں نہیں ملا سکا تھا، اور وہ کہنے لگی، میں بیوی ہوں حیدر کی، شرعی رشتہ ہے میرا اس سے، تم سب اسے کہیں نہیں لے جا سکتے ہو، وہ میرا ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گا، میرے پاس۔ اس نے وعدہ کیا تھا مجھ سے تا عمر ساتھ رہنے کا۔ آپ بھلا اسے کیسے لے کے جا سکتے ہیں ہادی بھائی؟ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں اور اسے دیکھے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ وہ اب ہادی سے شکوہ کر رہی تھی، اور آپ خود کو تو دیکھیں، کیا آپ رہ سکتے ہیں میرے حیدر کے بغیر؟ سوال تھا یا پل صراط، ہادی اب خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے، اور دل سے درد کی لہریں نکل کر پورے جسم کو چھلنی کر رہی تھی۔ لیکن اس نے صبر کا گھونٹ بھرا اور نرمی سے دعا کا ہاتھ حیدر کے چہرے سے ہٹایا، اور پھر دعا نے منت کی، میں ایک بار اس کا چہرہ چھونا چاہتی ہوں۔
یہ درخواست تھی، منت تھی یا جانے کیا تھا، لیکن ہادی سن ہو کر رہ گیا، اور اب بنا کسی اعتراض کے اس نے باکس سے شیشہ ہٹایا اور دعا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا تھا۔ اور پھر اس نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھنا چاہا اور ہادی نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، اور پھر وہ خود حیدر پر جھکا اور ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر حیدر کی آنکھ پر جا گرا تھا، جو اب اس کے چہرے پر بہتا ہوا ایک لکیر سی بنا گیا تھا۔ اس کے بعد سب کو آخری دیدار کروایا گیا تھا حیدر کا، اور پھر ہادی اس کے جنازے کو کندھا دیے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ خود ابھی بھی یونیفارم میں تھا جس پر جا بجا خون لگا ہوا تھا۔ دعا ابھی بھی وہاں بیٹھی حیدر کے لمس کو محسوس ہی کر رہی تھی کہ میت گیٹ سے باہر کو نکالی گئی، اور دعا گویا ہوش میں آئی اور دوپٹے سے بیگانہ وہ باہر کو بھاگی تھی، اور راستے میں پڑی کرسی سے اس کا پاؤں ٹکرایا تھا اور ناخن اتر کر وہیں رہ گیا تھا، لیکن وہ سب سے بے خبر باہر کو بھاگ رہی تھی اور اس کے پاؤں سے نکلتا ہوا خون فرش کو رنگ رہا تھا۔ اور وہ چلا رہی تھی کہ میرے حیدر کو مت لے کر جاؤ، مجھے اس رشتے کو تو محسوس کرنے دیتے جو اس نے مجھ سے باندھا تھا، مجھے اس کے نقش تو یاد کر لینے دیتے، مجھے اس کا چہرہ تو حفظ کرنے دیتے۔ اور وہ چلاتے ہوئے باہر کو بھاگ رہی تھی اور راشدہ بیگم نے اسے تھاما۔ میرا حیدر، مجھے اس کے پاس جانے دے اور مجھے اسے دیکھنے دے، وہ چلا رہی تھی، اس کی آہیں آسمان تک کو ہلا رہی تھی۔ بھلا یوں بھی کوئی کرتا ہے جیسے حیدر نے دعا کے ساتھ کیا تھا؟ اور یہاں پہ یہ سین ہوا ختم۔